اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ عز و جل کی. کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم بیان کرتے ہیں، جو فرمان جاری کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا فرمان تو ہے ہی نہیں. اور دراصل اللہ کا پیغام ہے. آپ کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اللہ کی ہے اور اللہ کی بات ماننا. ومن تولا، اور جس نے منہ پھیرا، فما ارسلناک، پس نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظہ نگہبان. اگر کوئی منہ پھیرتا ہے، بات نہیں مانتا، تو ہم اس کے ذمہ دار آپ کو نہیں ٹھہرا رہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ان پر تھانے دار تھوڑی ہیں، آپ کوئی ان کے نگہبان نہیں ہیں کہ وہ اطاعت پہ رہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام دے دینا. اب اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ ان لوگوں کی ہے. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ، ہم اطاعت کرتے ہیں. جب وہ یہ منافقین آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے. فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ چلے جاتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، آپ کی محفل سے جب چلے جاتے ہیں، بیت طائفۃ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، بیتا، مشورہ کرتے ہیں راتوں کو. بیتا، راتیں گزارتے ہیں ان مشوروں میں. کیسے مشوروں میں؟ غیر الذی تقول، اس سے ہٹ کر جو آپ نے فرمایا یا جو انہوں نے کہا تھا. آپ کی محفل میں بیٹھ کے انہوں نے جو بات کہی تھی اس سے ہٹ کے راتوں کو بیٹھ کے آپ کی مخالفت میں پھر مشورے کرتے ہیں. یا جو آپ نے حکم فرمایا تھا یہاں پہ کہے گے کہ ٹھیک ہے جی ہم بات مانتے ہیں، لیکن اپنی محفلوں میں جا کے راتوں کو پھر اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ مشورے کر رہے ہیں. وہ جو پلاننگ کرتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں وہ ساری چیزیں لکھ رہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے اعراض کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ بطور کار ساز کافی ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ جو پلاننگیں کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. افلا یتدبرون، کیا وہ غور نہیں کرتے، القرآن، قرآن میں، ولو کان، اور اگر ہوتا یہ قرآن، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فیہ، یقیناً وہ پاتے اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف. انسان کی عقل اور سمجھ اور علم محدود ہے. ایک وقت میں انسان کوئی ایک بات کرتا ہے تو دوسرے وقت میں اس کے مخالف بات کر دیتا ہوتا ہے. قرآن مجید کے احکامات بڑے مربوط ہیں، وہ ایک ترتیب کے مطابق ہیں، اس میں کوئی حکم کسی دوسرے حکم کے خلاف نہیں ہے. یہی اس کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.